بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے لیے التماس۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے اور صرف اپنے لیے دعا کرے تو اس نے دوسروں سے خیانت کی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، میری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جمعے کی شب میں نہیں سوتی تھیں اور رات کے پہلے حصے سے صبح تک مسلسل مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا، مادر گرامی، جس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتی؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسایہ پھر گھر۔ معصومین علیہ السلام بہت سی روایات میں اس بات کی زیادہ تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ انہی روایات میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت بھی ہے، مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے اور ایک فرشتہ اس کے سر پر موکل ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے دینی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، آمین، قبول ہو، اور اسی طرح تمہارے لیے بھی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے 40 دینی بھائیوں کے لیے دعا کرے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے تو اس شخص کی ان کے حق میں اور اپنے حق میں کی گئی دعا مستجاب اور پوری ہوتی ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ایسی زبان سے جس سے گناہ نہ کیے ہوں مجھے پکارو اور دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ایسی زبان میرے پاس نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا، تم نے دوسروں کی زبان کے ذریعے تو گناہ نہیں کیے ہیں، لہٰذا دوسروں کی زبان کے ذریعے مجھے پکارو، یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ دن رات تمہیں دعائیں دیں، یا اپنی زبان کو چغلی، غیبت، تہمت، زخم زبان، گالی وغیرہ سے پاک رکھو تاکہ تمہارا دل اور روح بھی پاک رہے، اس کے بعد دعا کرو۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔